سیکھیں گے یہ کلام جو میرے ہاتھ میں اسی کے تعلق سے سیکھیں گے. سب سے پہلے میں بتاتا چلوں، چھوٹا سا تعارف کرواتا چلوں کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بائبل مقدس. کیا ہے؟ بائبل مقدس. BIBLE. بی سے بیسک، آئی سے انفارمیشن، بی سے بیفور اور ایل سے لیونگ اور ای سے ارتھ، یعنی آسمان اور زمین کی بنیادی باتوں کی رہنمائی یا معلومات. لفظ بائبل یونانی زبان کا لفظ ہے اور یہ ببلیوس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کتابوں کا مجموعہ. یہ ایک کتاب نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ یہ 66 کتابوں کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے. اور خدا نے حصہ بہ حصہ، طرح بطرح، وقتاً فوقتاً نبیوں، پیغمبروں، رسولوں، مقدسوں کو چنا اس کتاب کو لکھوانے کے لیے. خدا نے 40 لوگوں کا چناؤ کیا. 32 وہ لوگ ہیں جنہوں نے پرانا عہد نامہ لکھا، اور 8 وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیا عہد نامہ لکھا، اور 1600 سال میں یہ کلام کمپلیٹ ہوا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 4600 سے زیادہ زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی، دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی، دنیا میں سب سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہونے والی، اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھ کر لوگوں کو تبدیل کرنے والی کون سی کتاب ہے؟ بائبل مقدس. بائبل مقدس الہامی کتاب ہے. بائبل مقدس خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہے نبیوں پیغمبروں پہ، اور انہوں نے پھر بنصر نفیس یہ لکھی ہے. اور آج ہم اسی کے تعلق سے تھوڑا سا سیکھیں گے. یشوع کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کے 9ویں آیات مقدسہ. لفظ یشوع کا مطلب ہے نجات، خلاصی اور بچانے والا، چھڑانے والا. آمین. اور میں آپ کو ہم پڑھیں گے. لکھا ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. میرے پیچھے کچھ بولیں. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے ان سب پر بڑی احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. میرے عزیزو، شریعت کی کتاب یہ بائبل مقدس ہے. لفظ شریعت کا مطلب ہے قانون، شریعت کا مطلب ہے لا، شریعت کا مطلب ہے وہ منہ کی باتیں جو خدا نے نکالی ہیں. اور بنظر نفیس آپ کے ہاتھ میں یہ آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ شریعت کی کتاب ہے جن میں حکم ہے، جن میں خدا کی ترتیب ہے. خدا نے حرام، حلال اور پاک اور ناپاک چیزیں مقرر کی ہیں. یہ ہے شریعت کی کتاب جو خدا کہتا ہے آپ کے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان رہے. لفظ دھیان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جگالی کرنا. جگالی اس وقت جانور کرتا ہے جب چارہ کھاتا ہے. چارہ کھا کے اپنے اندر سے وہ نکالتا ہے، پھر اس کی جگالی کرتا ہے، پھر وہ چارہ اندر لے جاتا ہے، پھر دوسرا چارہ نکالتا ہے، پھر جگالی کرتا ہے اپنے منہ سے، پھر اندر لے جاتا ہے. اسی طرح سارا دن وہ جانور جو ہے وہ چارہ کھاتا ہے، رات کو بیٹھ کے کیا کرتا ہے؟ جگالی کرتا ہے. ساری رات وہ جگالی کرتا رہتا ہے، اور اندر کے جو چارہ ہے اسے منہ میں نکالتا ہے، پھر اس کی جگالی کرتا ہے، بریک پیستا ہے، پھر اندر لے جاتا ہے، پھر دوسرا چارہ نکالتا ہے. خدا کہتا ہے اسی طرح کلام کی بار بار جگالی کر، بار بار پڑھ، بار بار پڑھ، بار بار پڑھ، جب تک یہ تیرے روح، گوشت اور جسم کا حصہ نہ بن دے. جس طرح وہ چارہ جب بریک ہو جاتا ہے، پیسا جاتا ہے، تو جب اندر جاتا ہے تو اس جانور کو کیا دیتا ہے؟ تقویت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، پھر خون بناتا ہے. اسی طرح جب بار بار اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کی تفسیروں کو سیکھیں گے، دعا میں رکھیں گے، خدا کے لوگوں سے سیکھیں گے، تو یہ ہماری روحانی تقویت بنے گا، طاقت دے گا آپ کو. اس وقت تک آپ روحانی زور نہیں پائیں گے جب تک آپ اس کی جگالی نہیں کریں گے. جب اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اس کی تفسیروں، تشریحوں کو سیکھیں گے، اس کی الہی ترتیب اور الہی ویدوں کو سیکھیں گے. اس کے لیے آپ کو روحانی استادوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو روح القدس کے
जो सबसे बड़ा उस्ताद सबसे बड़ा टीचर है